بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ سورة القصص، اس سورت کی آیت نمبر 25 میں القصص کا لفظ آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورت القصص کہا جاتا ہے۔ سورت شعراء اور پھر اس کے بعد سورت النمل اور یہ اب سورت قصص، یہ تینوں سورتیں طواسین کہلاتی ہیں۔ طواسین تینوں سورتوں کے شروع میں ہیں۔ سورت شعراء کے شروع میں طاسیم میم، سورت نمل کی شروع میں طاسین، اور اس سورت کے شروع میں بھی طاسیم میم۔ ان تینوں سورتوں میں یہ بات مشترک ہے کہ تینوں میں ہی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ سورت القصص پچھلی صورتوں سورت الشعراء اور سورت النمل کے لیے ایک تفصیل ہے۔ ان صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اور اب اس صورت میں اس کے مزید اجزاء اور زیادہ تفصیل مذکور ہے، تو یوں یہ صورت ماقبل کی صورتوں کی تشریح اور تفصیل ہو گئی۔ جو واقعہ وہاں اختصار سے تھا، اس واقعے کو اب تفصیل سے اور آغاز سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورت نمل کے ساتھ یہ ربط ہے۔ اسی طرح سورت النمل کے آخر میں ہے کہ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ اور سورت القصص میں چونکہ فرعون کی ہلاکت کی نشانی کا ذکر ہے، تو یہ بھی من جملہ نشانیوں میں سے ہے۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ سورت شعراء اور نمل میں دونوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن ابتدائی حصہ اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر وہ اب اس صورت میں کیا جا رہا ہے۔ سورت نمل میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس صورت کے بنیادی مضامین میں سے یہ بھی ہے کہ السلامۃ من اللہ، سلامتی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس صورت میں اب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی سلامتی کا ذکر ہے۔ سورت نمل میں یہ مسئلہ ذکر ہوا کہ عالم الغیب اللہ رب العالمین ہے، توحید فی العلم کا ذکر ہوا، اور اس صورت میں علم کی ترغیب دی گئی۔ تو سورت القصص میں اب ایسی نشانیاں ذکر کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی توحید کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے میں مدد ملے۔
اور ادلہ اعترافیہ اور دلائل عقلیہ اور اہل علم کی صفات کا ذکر جس کی مناسبت علم کے مسئلے سے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے شروع میں لکھا ہے، ابتدائی آیات ہی کی تفسیر میں، کہ اس صورت میں جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے تو اس کے ذریعے سے مشرکین قریش پر حجت قائم کی جا رہی ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رشتہ داری اور تعلق اور قرابت سے کوئی نفع نہیں ہوتا، ورنہ تو قارون کو نفع ہو جاتا جو موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں تھا۔ اور اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرعون نے ظلم کیا، جبر کیا، اور قریش کے لوگ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور جبر کر رہے ہیں، اس کا انجام ہلاکت ہے، اس کا انجام تباہی ہے۔ تو تم غرور اور تکبر اور علو اور فساد سے بچو۔ تو فَلْيَجْتَنِبِ الْعُلُوَّ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ التَّعَزُّزُ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَهُمَا مِنْ سِيرَةِ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ۔ تفسیر قرطبی۔ مال کے ذریعے اور مال کی کثرت کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا اور تکبر اور غرور اور سرکشی کرنا اور حق کے مقابلے میں آ جانا، یہ سیرت فرعون اور سیرت قارون ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے تم بچو اور اس سے اجتناب کرو۔ اس صورت میں 88 آیات ہیں۔ خلاصہ سورۃ القصص کا یہ ہے کہ اس صورت میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 43 تک، ان 43 آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے تفصیل سے۔ یہ واقعہ اس سے پہلے تفصیل سے آپ سورۃ طٰہٰ میں بھی پڑھ چکے ہیں، دوسری صورتوں میں بھی ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بیان میں یہاں اور اس صورت میں مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے الفرق بین اہل الحق والباطل، اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ اہل حق کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، ان کے حالات ابتدائی مشکلات اور کمزوریوں میں ہیں، اور حالات سے گزرتے گزرتے اللہ تعالیٰ ان پر احسان فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے سے آپ دیکھیں کس طرح ان پر حالات گزرے، تکلیفیں آئیں، اور پھر اللہ نے ان پر احسان کیا۔ اہل باطل ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور باطل پرست لوگ تکبر کرتے ہیں، علو اور فساد مچاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض انہ کان من المفسدین، یہ آیت نمبر 4 میں۔ تو اہل حق اور اہل باطل کے درمیان جو فرق ہے، یہ اس صورت کے مرکزی عنوانات میں سے ایک عنوان ہے، اور اسی بیان کے ذریعے سے مقصد تسلی دینا بھی ہے کہ دعوت اللہ اور اللہ کے دین کے پہنچانے میں اے نبی آپ تسلی رکھیں، حالات بعد میں بدل جائیں گے،
اور اس محنت اور اس کوشش کے نتیجے میں پھر کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پر کیسے کیسے حالات گزرے، مگر پھر آخرکار اللہ نے ان کو کامیابی دی اور دشمن غرق ہوا۔ تو یہ دعوت کے معاملے میں تسلی اور بتایا جا رہا ہے کہ بہادری دکھائے۔ تو سورت کا ایک بڑا حصہ 88 آیات میں سے 43 آیات اس میں یہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور مقصد اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق، اور اہل حق کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دعوت کے معاملے میں بہادری دکھاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 59 تک یہ جو آیات ہیں، اس میں اگر ایک عنوان ہم بیان کریں تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ صداقت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے ہی کے تناظر میں اس صداقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ نمبر ایک، اے نبی آپ نے یہ واقعہ ان لوگوں کے سامنے حق کے ساتھ پیش کیا، بیان کیا، اور کچھ نہ کچھ خبر تو اس واقعے کی تورات سے بھی ہو چکی تھی۔ آپ نے سچائی کے ساتھ جو اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اس وقت آپ موجود تو نہیں تھے، مگر آپ کا یہ واقعہ سچائی کے ساتھ بیان کرنا یہ آپ کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہے۔ دوم یہ کہ جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور ان کو وحی کی، ایسے اللہ رب العالمین نے آپ کو بھی یہ قرآن مجید اور وحی عطا فرمائی ہے۔ یہ آیت نمبر 51 میں ہے، یعنی آیت نمبر 46 تک تو یہ بیان ہوا، آیت نمبر 44، 45، 46 میں کہ آپ موجود نہیں تھے اور یہ واقعہ موسیٰ آپ بیان فرما رہے ہیں علیہ السلام۔ پھر آیت نمبر 47 سے 51 تک میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ پر بھی اسی طرح کی وحی نازل ہوئی ہے جو جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی۔ پھر آیت نمبر 55 تک بیان ہو رہا ہے کہ اہل کتاب میں بھی ایسے اہل حق موجود ہے جو اس کو مانتے ہیں اور ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 تک میں فرمایا کہ منکرین جو آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی صداقت کو نہیں مانتے، وہ اصل میں غیرت قومی اور مشکلات کے خوف کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی حقانیت ان کو بھی پتہ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 59 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو ذکر کیا کہ یہ آپ کو مبعوث فرمایا گیا ہے تاکہ ان لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ تو آیت نمبر 59 تک کا جو یہ حصہ ہے، اس میں یہ ایک عنوان بنتا ہے صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 59 کے بعد آیت نمبر 60 سے لے کر آخر تک، آیت نمبر 88 تک، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے الفرق بین اہل الدنیا والآخرہ۔ ایک طرف دنیا دار لوگ ہیں، دوسری طرف آخرت کے طلبگار لوگ ہیں۔ تو جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے تخویف اور ڈراوے کی آیات ہیں، اور دوسروں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اور دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اور اسی مناسبت سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفات ہیں، اور بہت سے عقلی دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ جزا و سزا کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو آیت نمبر 60 سے 67 تک، 67 تک، اس میں تو یہ بیان فرمایا کہ اہل دنیا اور اہل آخرت دونوں میں فرق ہے، اور اس کے بعد آیت 75 تک اللہ تعالیٰ کی صفات اور کچھ عقلی دلائل
کہ اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، خاص کر سزا و جزا کا۔ اور تیسری بات جو اس میں ہے، آیت نمبر 75 76 کے بعد 84 تک ہے، وہ اس میں قارون کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ اس پورے ہی باب کے اندر، اس حصے کے اندر اہل دنیا اور اہل آخرت کا فرق ہے، تو قارون جیسے دنیا دار کا تفصیلی ذکر ہے اس صورت میں۔ پھر آخر میں جو 2 آیتیں ہیں 85 اور سے لے کر 88 تک کی، 86 87 88 کی 4 آیتیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطابات کیے گئے ہیں کہ نبی، ہم آپ کو دوبارہ مکہ کی طرف لوٹائیں گے۔ گویا یہ ہجرت اور ہجرت کے قریب اور ہجرت ہوتے ہوئے اس واقعے کے نزول میں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ آپ تسلی رکھیں، ہم آپ کو لوٹائیں گے۔ اور اسی طرح مزید 7 خطابات ہیں۔ میرا رب جانتا ہے کون ہدایت حاصل کر سکتا ہے کون نہیں، آپ پر تو رب کی رحمت ہے، آپ ان کافروں کے مددگار نہ بنیں، آپ دعوت دیجئے، مشرکین کا ساتھ نہ دیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکاریں۔ اس قسم کے خطابات ہیں جو امت تک پہنچانے ہیں۔ یہ اس صورت کے آخر میں۔ یوں اس پوری صورت میں آیت 1 سے لے کر آیت نمبر 88 تک 3 بڑے حصے ہیں۔ پہلے حصے آیت نمبر 43 تک میں واقعہ موسیٰ علیہ السلام، آیت 44 سے آیت 59 تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آیت نمبر 60 سے آخر تک اہل دنیا اور اہل آخرت کا فرق، اور خطابات للرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس صورت کا حاصل نچوڑ مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی۔ سورۃ شعراء کے شروع میں بھی اسی طرح 2 آیتیں تھیں، اور وہاں ہم اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ المبین، تفسیر قرطبی میں یہاں لکھا ہے تفسیر میں کہ تلک آیات الکتاب المبین، المبین برکتہ وخیرہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی برکت اور اس کا خیر واضح ہے۔ والمبین الحق من الباطل والحلال من الحرام، اور یہ وہ کتاب ہے جو حق کو باطل سے الگ کرتا ہے اور حلال کو حرام سے الگ بیان کرتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کرتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر من نبأ موسیٰ وفرعون، موسیٰ و فرعون کی خبروں میں سے، بالحق، حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ فرعون کے واقعے کے شروع میں اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ یہ شوق دلانے کے لیے پہلے فرمایا کہ ہم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ شوق دلانے کے لیے واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اجمالی طور پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو
تلاوت کرتے ہیں. نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں. ظاہر تلاوت تو سب سے پہلے جبریل نے کی. اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت اسناد مجازی ہے. من نبأ موسیٰ، یہ جو من نبأ موسیٰ ہے یہ اصل میں یعنی مفعول ہے، اور من تبعیضیہ ہے، تو اس معنی میں من نبأ موسیٰ و فرعون کا مطلب یہ کہ موسیٰ و فرعون کی خبروں میں سے کچھ خبریں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں. ظاہر ہے ساری خبریں تو مراد نہیں. نتلو شیئا کائنا من نبئہما، نتلو شیئا کائنا من نبئہما، تفسیر روح المعانی. نبا اصل میں کہتے اس خبر کو ہے جو ایک بڑی خبر ہو، جو عظیم اہمیت والی ہو، اہم خبر ہو، شان والی ہو. تو موسیٰ اور فرعون کی خبروں میں سے ایک اہمیت کی حامل خبر وہ ہم بیان کرتے ہیں. بالحق، حق کے ساتھ. کچھ باتیں اس واقعے کی تمہیں بھی پتہ ہوگی، لیکن میں حق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جس میں کوئی خلط ملط باطل کا نہیں ہوگا. لقوم یؤمنون، یہ نتلو کے ساتھ متعلق ہے. یہ بیان جو ہم کر رہے ہیں یہ اس قوم کے لیے کر رہے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. سورۃ بقرہ کے شروع میں بالکل کیا تھا؟ ابتدا میں ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے. یعنی بیان تو سب کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہیں. یہ واقعہ بیان اور اس کی تلاوت تو سب کے سامنے ہو رہی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے مومنین ہیں. اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ بالحق لقوم یؤمنون، یہ واقعہ ہم حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. فَأَمَّا مَن لَّمْ يُؤْمِن فَلَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ حَقٌّ، جو مومن نہیں ہوگا اس کا تو یہ اعتقاد ہی نہیں ہوگا کہ یہ حق ہے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور بنا دیا اس کے رہنے والوں کو شیعاً مختلف گروہوں میں. یستضعف طائفة منهم، کمزور کر رکھا تھا ایک گروہ کو ان میں سے. یذبح ابناءهم، ذبح کرتے تھے ان کے بیٹوں کو. ویستحیی نساءهم، اور زندہ چھوڑتے تھے ان کی عورتوں کو. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھے فساد کرنے والوں میں سے. اس آیت میں فرعونیوں کے چھ جرائم ذکر ہو رہے ہیں. ایک جرم تھا علا فی الارض، زمین میں اس نے علو کی تھی. علو اور بلندی اور سر اٹھایا تھا اس نے، یعنی سرکشی کی تھی زمین میں. رہتے تو زمین میں تھے، لیکن زمین میں رہتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا. سرکشی فرعون نے کی تھی زمین میں، وہ سرکشی وہ یہ تھی کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی. اور وہ سرکشی یہ تھی کہ اس نے ظلم کیا تھا. تو علا فی الارض کا معنی یہ کہ جبر و ظلم اور خدائی کا دعویٰ.
وجعل اہلہا شیعا، یہ دوسرا جرم ہے۔ اور اس زمین کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ اہلہا فی الارض میں ظاہر ہے مصر مراد ہے، زمین میں مراد تو پوری زمین نہیں ہے۔ وجعل اہلہا، اور اس زمین کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ شیعان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فرقا و اصنافا فی خدمتہ، بنی اسرائیل کو مختلف گروہوں میں اور اقسام میں تقسیم کیا تھا خدمت کے اعتبار سے، کہ یہ لوگ یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے۔ اپنی خدمت کرنے کے لیے ان کو آپس میں تقسیم کر دیا تھا۔ اور یا اس کا یہ معنی ہے کہ فرقا مختلفتا قد اغرى بینہم العداوۃ والبغضاء لئلا تتفق کلمتہم۔ فرعون نے یہ پالیسی اختیار کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ہی ایسے گروپ بنائے تھے کہ تاکہ وہ آپس میں ہی عداوت اور بغض رکھے، اور یوں وہ پارٹیاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی رہے اور کبھی وہ غالب نہ ہو سکے اور ان کی بات ایک نہ بن سکے۔ تو مغلوبیت کے لیے، ان کو نیچا کرنے کے لیے انہی کے اندر کچھ گروہ بنا دیے تھے تاکہ وہ آپس میں ہی لڑتے رہے اور غالب نہ ہو پائے۔ یہ بھی اس کا ایک معنی ہوا ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، چونکہ بنی اسرائیل ایک طویل زمانے تک مصر میں رہے، اس لیے ان کو اہلہا کہا کہ وہ اس کے رہنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے جس طرح ایک تو علو اور تکبر اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو تقسیم کیا، ان سے اپنی خدمت لی، خدمتوں کے لیے درجہ بندیاں کی، اور ان کو تقسیم کر کے بغض و عداوت پیدا کیا تاکہ وہ مغلوب رہے اور مقہور رہے اور مجبور رہے۔ تیسرا جرم یستضعف طائفة منهم، کمزور کرتے تھے ایک گروہ کو ان میں سے۔ یہ گروہ کون تھا؟ بنی اسرائیل۔ انہوں نے ایسی نسلی تعصب پھیلائی ہوئی تھی کہ قبطیوں کو انہوں نے حکمران طبقہ سمجھا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو ہمیشہ کے لیے مقہور اور محکوم بنا دیا تھا، اور معاشرے کے اندر ایسی طبقاتی تقسیم کر رکھی تھی، جیسے ہندوؤں کے ہاں تقسیم ہے کہ برہمن ہمیشہ بہتر ہوگا اور شودر جو ہے وہ نیچے ہوگا۔ معاشرے کے اندر ایسی تقسیم کر رکھی۔ مصر کی تہذیب جو ہے وہ ہندوؤں کی تہذیب کے ملتی جلتی تھی۔ تو گاؤں ماتا جس طرح تھا اس طرح یہاں بچڑے کی بندگی ہوتا۔ تو یستضعف طائفة منهم، اور یہی وجعل اہلہا شیعا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کے لیے گویا تسلی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے تم آج کمزور ہو، کمزور سمجھے جاتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا۔ یجعلہم ضعفاء مقہورین، یذبح ابناءہم، یہ چوتھا جرم ہے کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ بیٹوں کو کیوں ذبح کرتے تھے؟ اس آیت میں اس کی وجہ موجود ہے۔ یستضعف طائفة منهم، ایک گروہ کو کمزور کرنا چاہتے تھے، تو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے،
تاکہ یہ گروہ یہ پنپ نہ سکے، یہ اٹھ نہ سکے۔ تو یہ ایک سیاسی قتل تھا، اور اس سیاسی قتل میں ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ قبطی آگے بڑھے۔ وہ ایک نسلی تعصب تھا، اور نسلیت اور قومیت کی بنیاد پر بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے تاکہ یہ بکثرت زیادہ نہ ہو جائے، غالب نہ ہو جائے اور سیاسی قوت اور غلبہ حاصل نہ کرے۔ آیت میں تو یہ وجہ بیان ہوئی۔ لہٰذا یہ بات کہ فرعون کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے اس کی حکمرانی ختم ہوگی، اور یہ بات کیسے پتہ چلی؟ یا تو پچھلے انبیاء کی تعلیمات سے یہ بات چلتی آ رہی تھی اور فرعون بھی سمجھتا تھا کہ ان کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، یا فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اور اس نے قبطیوں کے علاقے کو جلا کے رکھ دیا ہے، اور تعبیر دینے والوں نے تعبیر دے دی ہے کہ یہ تعبیر ہے کہ ان میں بچہ پیدا ہوگا جس سے بادشاہی ختم ہوگی، یا کسی کاہن اور نجومی نے ان سے کہا تھا۔ یہ تینوں روایات موجود ہیں، لیکن روایات ہیں، وہ اگر نہ بھی ہوں تو بھی بچوں کو ذبح کرنے کا معقول مت مانا، اور اس کا مطلب اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ ایک سیاسی قتل تھا، اور بچوں کو قتل کر کے انہوں نے بنی اسرائیل کو مظلوم، مجبور، مقہور کر دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ایک عرصے بعد جبکہ وہ مصر آئے تھے، پھر جب قبطیوں نے قومیت کی بنیاد پر انقلاب کا نعرہ بلند کیا اور بنی اسرائیل کو مارا اور ان کی جائیدادیں اور مال ضبط کیا اور پھر ان کو اپنا غلام بنایا اور پھر اس کے بعد ان کے بچوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا، یہ قتل و غارت گری ان کی سیاسی تھی تاکہ ہمیں غلبہ رہے اپنی قوم کو غالب کرنے کے لیے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، تو ایک گروہ کو انہوں نے ذلیل کر رکھا تھا، یہ ہے یستضعف طائفۃ منہم، یہ ذبح کی وجہ بھی ہے۔ یہ یذبح ابناءہم یہ اصل میں یستضعف طائفۃ کی تشریح ہے، یہ یستضعف کے فاعل سے حال ہے، یہ طائفۃ سے حال ہے، یا یہ بدل اشتمال ہے، گویا یہ اس کی وضاحت ہے کہ وہ کمزور کیسے کر رہے تھے، کمزور ایسے اور ذلیل ایسے کیا تھا کہ بچوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں کو چھوڑ رہے تھے تاکہ وہ ہماری خادمہ بنے اور ہم کام لیتے رہیں۔ اور یہ جو مضارع کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں یذبح اور یستحیی، یہ اصل میں حکایت حال ماضیہ ہے، ماضی میں جو کام ہوا ہوتا ہے اس کو جب آپ نقل کرتے ہیں تو وہ پھر مضارع کے صیغے سے نقل ہوتا ہے۔ چھٹا جرم یہ ہے کہ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فسادیوں میں سے، اس کی پوری پالیسی ہی فساد کی تھی، تو لہٰذا اس سے کوئی بعید تو نہیں تھا کہ وہ بچوں کو قتل کرے اور اتنا بڑا ظلم کرے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، وہ تھا ہی فسادیوں میں سے، تبھی تو وہ قتل کرتا تھا۔ تو من المفسدین کا معنی یہ کہ اے الراسخین فی الافساد، وہ فساد کے اندر بڑا راسخ تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون تکبر کرتا تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور بانٹ رکھا تھا اس کے رہنے والوں کو اس نے گروہوں میں، یستضعف طائفۃ منہم، میں گروہ کو ان میں سے ذلیل کر رکھا تھا، ایک گروہ کو ان میں سے وہ ذلیل کرتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فسادیوں میں سے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ،
وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم چاہتے تھے، فرعون تو یہ کرتا تھا، ظلم و جبر کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، اور ہم ارادہ کرتے تھے، ہم نے یہ ارادہ کیا، یہ بھی ایک حکایت حال ماضیہ، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور کیے جاتے ہیں زمین میں، جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، ذلیل کر رکھا ہوا ہے، ان پر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں۔ من یمن کا مطلب کیا ہے؟ احسان کرے۔ نمن منا ننعم، ان نمن ان ننعم، ان نمن ان نتفضل، ہم فضیلت بخشیں اور ان کو ہم قوت دیں، ہمارا ارادہ یہ تھا۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو ذلیل کرے، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم قوت دیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور بنائے ہم ان کو امام اور مقتدا، ہم ان کو مقتدا اور پیشوا بنائے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل اٹھیں اور خیر کے دائی بن جائیں اور دین اور دنیا میں مقتدا بن جائیں اور وہ والی اور حکمران بن جائیں۔ ائمتن کا معنی یہ کہ یقتدا بہم فی الخیر، خیر میں ان کی اقتدا ہو، دعاتن الی الخیر، خیر کی طرف وہ دائی بن جائیں۔ امام قتادہ فرماتے ہیں ولاتن و ملوکن، کہ وہ والی اور حاکم بنے، جیسے کہ ایک اور آیت میں ہے وجعلکم ملوکا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور بنائے ہم ان کو وارث فرعون کی حکومت کا۔ ہم اس سلطنت کے وارث ان کو بنانا چاہتے تھے، ہم نے یہ ارادہ کیا، ایک ہماری مشیت تھی جو ہم کرنا چاہتے تھے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم حکومت دینا چاہتے تھے ان کو زمین میں۔ نمکنا کہ ہم جگہ دے لہم ان کو زمین میں، جگہ دینا یعنی ہم ان کو مسلط کریں۔ تمکین جگہ دینے کو کہتے ہیں، پھر مراد تسلط ہوتا ہے، حکمرانی ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو، منہم ان میں سے، ما كانوا يحذرون، وہ جو وہ جن سے وہ ڈرتے تھے، بچتے تھے۔ یہ 5 انقلابی انعامات کا ذکر ہوا۔ ان نمن، ہم احسان کرنا چاہتے تھے، ہم امام بنانا چاہتے تھے، ہم وارث بنانا چاہتے تھے، ہم تمکین دینا چاہتے تھے، ہم فرعون اور حامان کو مزہ چکانا چاہتے تھے۔ ما کانوا یحذرون، اس چیز کا جس سے فرعون و حامان ڈرتے تھے، وہ چیز کیا تھی جس سے وہ ڈرتے تھے؟ وہ بادشاہی کا ختم ہونا، سلطنت کا زوال اور ہلاکت، اس سے وہ ڈرتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ چیز ہم انہیں دکھا دیں، آنکھوں سے دکھا دیں۔ یہ آنکھوں سے دکھانا مراد ہوگا رؤیت بصری، نوریہ سے، تو گویا اس کی علامات ہم دکھا دیں، اور یہ اصل میں مبالغہ ہے۔ رآ موتہ بعینہ، فلاں شخص نے اپنی آنکھ سے اپنی موت کو دیکھا۔
مرنے کے بعد تو نہیں دیکھے گا، لیکن یہ مبالغہ ہوتا ہے۔ تو ہم فرعون اور اس کے لشکروں کو وہ ہلاکت دکھانا چاہتے تھے، اور دکھانا بمانا معرفت اور سمجھانے کے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو یہ بات سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ یہ جان جائے جس چیز سے وہ ڈرتا تھا، بچتا تھا، اس کے لیے یہ ساری کچھ تدبیریں کی، ہم چاہتے تھے کہ وہ سب اس کو دکھا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم جگہ دیں ان کو زمین میں اور دکھائے فرعون اور ہمار ان کے لشکروں کو ان میں سے وہ زوال بادشاہی جس سے وہ بچتے تھے اور ڈرتے تھے۔